سورة الفاتحة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پہ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ غضب اترا. ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پہ. آمین. اے اللہ اسے قبول فرما. سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کے متعلق گفتگو گزشتہ دروس میں ہو چکی ہے. آج کی نشست میں دوسری آیت مبارکہ الرحمن الرحیم، جس میں اللہ رب العالمین کی دو صفات بیان کی گئی. الحمدللہ ایک دعویٰ ہے کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. یعنی پوری کائنات کا خالق و مالک و مربی صرف کون ہے؟ اللہ. سب تعریفوں کے لائق بھی صرف اللہ ہے. تو اس اللہ کی صفت پہلی جو ذکر کی گئی وہ ہے رب العالمین. تمام تعریفوں کا حقدار صرف وہ کیوں ہے کہ سارے جہانوں کو پالنے والا بھی صرف اللہ ہی ہے. اور دوسری دو صفات یہ بیان کی گئی کہ الرحمن الرحیم، وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں بھی ان دو صفات کے متعلق عرض کر چکا ہوں. یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، الرحمن الرحیم. الرحمن کا مطلب وہ جس کی رحمت عام ہو، اور الرحیم کا مطلب وہ جس کی رحمت تام ہو. اللہ رب العالمین کی رحمت عام بھی ہے تام بھی ہے. عام رحمت کیسے؟ اللہ پاک ہر ایک پہ رحم کرتے، اپنا پرایا، دوست دشمن، ماننے والا انکار کرنے والا، مسلمان کافر، ہر ایک کو خوراک بھی مل گئی، ہر ایک کو سانس کے لیے آکسیجن بھی مل گئی، پانی بھی اللہ دے رہا، ضروریات بھی سب کی اللہ پوری کر رہا. تو سب پہ اپنی رحمت چھما چھم برسانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور الرحیم کا مطلب جس کی پوری رحمت، وہ پوری رحمت
جو ظاہر ہوگی تو وہ قیامت کے دن، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی پوری رحمت صرف ایمان والوں پہ اترے گی۔ کافروں کو اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ اس دن نہیں ملے گا۔ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین رحمان الدنیا ہے اور رحیم الآخرہ۔ میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ یہاں دو صفات رحمان اور رحیم، رحمت کے مادے سے انہی کا کیوں ذکر کیا گیا اور کوئی صفت کیوں نہیں ذکر کی گئی؟ اللہ رب العالمین کی تو بے شمار صفات ہیں، کسی اور صفت کا بھی ذکر کیا جا سکتا تھا، صرف یہ دو صفات ہی کیوں بیان کی گئی؟ تو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے پورا جہان پیدا کیا اور پھر پورے جہان کو پال رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، حجر، شجر، فرش، عرش، ساری کائنات کو جو بنا کر پھر ان کو پال رہا ہے، تو یہ ایسا نہیں کہ کسی نے اللہ کی ڈیوٹی لگا دی ہے، یا کسی نے اللہ کو مجبور کر دیا، یا کسی نے اللہ پاک کو آرڈر دے دیا کہ ایسا کرو۔ تو یہ ایسا کیا کیوں ہے؟ خود اس کی رحمت نے، اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اس نے اپنی رحمت کی وجہ سے یہ سارا کچھ اپنے ذمے لے لیا۔ کائنات کی ایک ایک مخلوق کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ ٹنوں کے حساب سے خوراک سمندر کی مخلوق کو دے رہا ہے، ٹنوں کے حساب سے خوراک جنگل کی مخلوقات کو دے رہا ہے، ٹنوں کے حساب سے خوراک انسانوں کو دے رہا ہے۔ اللہ کو کسی نے مجبور کیا ایسا کرنے پہ؟ کوئی پابند کیا کسی نے اللہ کو؟ نہیں کرے گا تو کیا کوئی پوچھ گچھ ہوگی؟ نہیں، فرمایا اس کی رحمت ہے، اپنی رحمت کی وجہ سے اس نے خود اپنے ذمے لے لیا کہ جہان کو بنانا بھی ہے اور جہان کو پالنا بھی ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری یہ صفت رحمت اس لیے ذکر کی کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ رب العالمین کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی صفت رحمت وہ سب صفات پہ غالب ہے، تو بندے بھی کوشش کرے کہ اپنے اندر صفت رحمت کو پیدا کرے۔ رحمت کیسی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کچھ قیدی بھی تھے، ان قیدیوں میں ایک خاتون بھی تھی۔ اس خاتون کا بچہ، دودھ پیتا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا، جنگ کے میدان میں اس سے الگ ہو گیا۔ اب قافلے آ رہے، لوگ آ رہے، اور وہ عورت دیوانہ وار میدان میں بھاگتی دوڑتی ہر آنے والے سے اپنے بچے کا پوچھ رہی، میرا بچہ، میرا بچہ۔ آخرکار اس کو اس کا بچہ مل گیا۔ اب وہ اس بچے کو لے کر سینے سے لگا رہی، چوم رہی اور دیوانہ وار اس سے پیار کر رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے پوچھا کہ کیا تم یہ گمان کر سکتے ہو، سوچ سکتے ہو یہ کہ یہ عورت اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ کیا یہ سوچ سکتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے محبوب، جیسے اس کا پیار ہے، جیسے اس کی محبت ہے، جیسے اس کی دیوانگی ہے، اس سے تو یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ بچے کو کانٹا بھی چبھنے دے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا پیار تھوڑا ہے اپنے بچے کے ساتھ، اللہ کا پیار اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کیسے یہ چاہے گا کہ میرے بندے جہنم کی آگ میں جائیں؟ اللہ پاک فرماتے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کر؟
مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ تم شکر گزار بن جاؤ، تم ایمان والے بن جاؤ، میں نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کے؟ یہ اللہ کی صفت رحمت ہے۔ ایک موقع پہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی گھونسلے میں داخل ہو کر درخت پہ چڑھ کے گھونسلے میں سے ایک پرندے کے بچے اٹھا لیے۔ اب وہ بچے چادر میں چھپائے ہوئے اور ان کو لے کر وہ چل رہے سفر میں۔ وہ بچوں کی ماں جو ہے، وہ چڑیا، وہ پرندہ جو بھی تھا، وہ آ کے اس کے اوپر منڈلا رہا ہے اور چیخ رہا ہے۔ تو اس آدمی نے ایسے کر کے چادر تھوڑی سی کھولی تو وہ ماں بھی اب بچوں کے ساتھ ہی گویا کہ اس چادر میں آ گئی کہ گویا میرے بچے کے لے کے جانے ہیں، گرفتار کرنا ہے، ان کو لے کے جانا ہے تو مجھے بھی ساتھ ہی لے جاؤ۔ گویا ماں نے بچوں کی خاطر اپنی آزادی بھی قربان کر دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماں کو اس کے بچوں کی وجہ سے کون اذیت دے رہا ہے، جاؤ اس کو واپس کر کے آؤ، وہیں رکھ کے آؤ۔ اس کو وہیں رکھوایا گیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہ یہ جتنے بھی ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جانور جب بیٹھنے لگتا ہے تو وہ اس بات کا بھی خیال کر لیتا ہے کہ میرا بچہ کہیں میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ فرمایا یہ جو اللہ نے ان کے اندر رحمت رکھی ہے، دنیا جہان کی ماؤں کے اندر، انسان ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، کوئی بھی ہوں، یا کوئی بھی انسان کسی پہ بھی رحمت کرتا ہے، فرمایا یہ جو رحمت ہے اللہ کی 100 رحمتوں میں سے رحمت کا ایک حصہ ہے بس۔ 100 رحمتیں اللہ کی ہوں، ان کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصے ایک طرف، یہ ایک حصہ ہے رحمت کا جو اللہ نے دنیا میں رکھا ہے۔ اور فرمایا پھر قیامت کے دن یہی 100 حصے، یہ رحمت بھی واپس اللہ کے پاس جائے گی اور 100 حصوں کے ساتھ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو ملے گا۔ اندازہ کریں کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہوگی انسانوں کے اوپر۔ اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ اللہ کی جو صفت رحمت ہے، اس کو میرے عزیز دوستو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر بھی یہ صفت رحمت ہو۔ حدیث پاک میں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جو رحمت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ بھی ان پہ رحمت کرتا ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پہ رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تم پر آسمان والا رحم کرے گا، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم نبی تھے، رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم بھی اللہ کی صفات کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کریں، مخلوق خدا پہ رحم کریں، ترس کھائیں، احساس کریں۔ اور سب سے بڑا احساس مخلوق خدا کا یہ ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دے، ایسے اعمال چھوڑ دے جن سے اللہ ناراض ہوتے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ ایک تو یہ حدیث مبارک آپ کے سامنے آویزہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور کس کو فرمایا بہترین؟ خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین، فرمایا من ینفع الناس، جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے، جو لوگوں کے زیادہ سے زیادہ کام آئے، جو دوسروں کے کام آئے گا، فرمایا اللہ کی نگاہ کے اندر یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ آج میرے عزیز دوستو دنیا افراتفری کا شکار ہے، دنیا ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کا شکار ہے۔ میرا پیٹ بھر جائے
کسی کا کٹتا ہے کٹ جائے، اس کی پرواہ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کر دوسروں کا پیٹ پالو، دوسروں کا احساس کرو۔ تو اللہ پاک نے اپنی صفت رحمت یہاں پہ ذکر کی۔ خود اللہ پاک کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، اور ساری مخلوق کی روزی کا بندوبست اپنے ذمہ لے لیے، میں کروں گا اس کا انتظام۔ یہ صفت ہے اللہ رب العالمین کی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین کی صفت رحمت، رحمت عامہ اور رحمت تامہ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بالخصوص جو امت کے رہنما ہیں، علماء ہیں، مدرسین ہیں، ان کے اندر خاص طور پہ یہ صفت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے، خیر والے بندے، قریبی بندے، ان کے اندر شفقت و رحمت کا مادہ غضب اور غصے سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے عرش پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے۔ اللہ کی رحمت زیادہ ہے، اللہ کا غصہ تھوڑا ہے۔ بندے جتنے بڑے مرضی مجرم، پاپی، گناہگار اور نافرمان ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے زیادہ گناہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے بندے کو بڑے سے بڑا گناہگار ہوتے ہوئے بھی اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اپنی صفت رحمت کے ساتھ متصف فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ فاتحہ کا روزانہ ترجمہ اس لیے مکمل کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہمیں یہ یاد ہو جائے، کیونکہ ہر نماز کی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو ہمیں یاد ہوگی تو انشاءاللہ ہماری نماز کا لطف بھی دوبالا ہوگا۔ تو اس کے ترجمے کو ہم دہرا بھی لیا کریں کہ اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جتنی پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ سب بھائیوں بہنوں کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہے، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے میرے بھائی بزرگ بچے تشریف فرما ہیں یا اس درس کو سن رہے ہیں، حاضرین و سامعین کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما۔
بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی